بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التماس الوضوء، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة، وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التیمم۔ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان یہاں پر باب باندھتے ہیں کہ التماس الوضو واو کے فتحے کے ساتھ، واو کے فتحے کے ساتھ مطلب ہے وضو کرنے کا پانی، وضو کرنے کا پانی۔ مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جائے تو وضو کرنے کے لیے پانی کو تلاش کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں، قالت عائشہ حضرت الصبح فالتمس الماء، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت قریب ہوا یا صبح کی نماز کا وقت حاضر ہو گیا، حضرت الصبح فالتمس الماء، پھر پانی تلاش کیا گیا، فلم یوجد، تو پانی نہ ملا، فنزل التیمم، تو تیمم کا حکم نازل ہوا، تیمم کا حکم نازل ہوا۔ امام بخاری نے باب باندھا التماس الوضو اذا حانت الصلاۃ کا، اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول بغیر سند کے ذکر کیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیق ذکر کی۔ اس سے مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ جو آدمی محدث ہو، جس کا وضو نہ ہو، ایسے آدمی پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا دو حال سے خالی نہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کا وقت موجود ہو، حاضر ہو، تو نماز کے وقت کی موجودگی میں پھر وضو کے لیے پانی تلاش کرے، تو یہ پانی تلاش کرنا یہ اس آدمی پر واجب ہے۔ اور اگر وقت ابھی نہیں آیا، وقت سے پہلے اگر کوئی تلاش کر رہا ہے پانی، تو وقت سے پہلے تلاش کرنا یہ مستحب ہے۔ اس لیے امام بخاری فرمایا باب التماس الوضو، وضو تلاش کرنے کا بیان۔ وضو تلاش، وضو ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو۔ وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے، اور وضو واو کے کسرے کے ساتھ وہ برتن کہلاتا ہے جس برتن سے وضو کیا جائے، اور وضو واو کے ضمے کے ساتھ یہ جو وضو کرنا جو فعل ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو امام بخاری فرمایا باب التماس الوضو، وضو کا پانی تلاش کرنے کا بیان، اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت قریب آ جائے۔ حان یحین، حینا اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، وقت کا قریب ہونا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کے پانی کو تلاش کرنا، یہ معنی ہوا۔ اب میں نے آپ کو بتایا وقت قریب ہوا، لیکن وقت سے پہلے ہی، وقت ابھی داخل نہیں ہوا، تو وضو کا پانی تلاش کرنا مستحب ہے۔ اور اگر وقت آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا،
تو اب ایک محدث کے لیے وضو کے لیے پانی تلاش کرنا واجب ہے۔ اگر پانی تلاش کرنے کے بعد پانی نہ ملے، جو فقہا نے طریقہ بتایا کہ 1 میل دوری تک اگر پانی اس کو میسر نہ ہو تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ تیمم کرے۔ اور اس مسئلے کا پس منظر وہ حدیث پاک ہے جو حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار گمنے کی حدیث ہے کہ صبح کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک جگہ پر ہار گم گیا، تو سارے لوگ پریشان تھے، ہار رات میں نہیں مل رہا تھا، اور جو اونٹ بیٹھا تھا اسی اونٹ کے نیچے ہی ہار موجود تھا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، لیکن رسول کریم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی بہانے اللہ رب العزت آسانی کا حکم نازل فرمائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ہار نہیں ملا، جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی اس جگہ پر اور فجر کا وقت ہو گیا، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا، کیونکہ وہاں پر پانی تھا نہیں، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پاک مٹی کا قصد کرے، پاک مٹی کا قصد کرے۔ لہذا پانی جب نہیں تھا تو پانی کی عدم موجودگی میں حکم دیا گیا کہ وہ پاک مٹی کا قصد کرے، یعنی تیمم کرے۔ تو یہاں پر تیمم کرنے کا جو حکم نازل ہوا، اس کی بنا پر ایسے لوگ جن کے پاس پانی نہ ہو ان کے لیے راستہ کھل گیا، اور ایسے لوگوں کو آسانی ہو گئی کہ وہ اب پانی کی جگہ پر مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر لوگ جو موجود تھے انہوں نے آخر میں بعد میں حکمت سمجھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا، اے اہل ابی بکر، تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہار گما، اس میں بھی حکمت تھی، اور نبی کریم نے ہار گمنے کی خبر نہیں دی کہ وہ ہار کہاں پر ہے، سرکار نے اس کی خبر نہیں دی، اس سے خبر نہ دینے کی بھی یہی حکمت ہے۔ لہذا سرکار کا خبر نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مواقع پر اس لیے بھی خبر نہیں دیتے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت مخفی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس کا ایک ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ذکر کر دیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب نماز فجر کا وقت ہو گیا، پانی تلاش کیا گیا لیکن پانی نہ ملا، تو پھر لوگوں کو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال نماز کا وقت جب ہو جائے تو ایک بے وضو آدمی کا وضو کے لیے پانی تلاش کرنا یہ واجب ہے۔ یہ امام بخاری کا مقصد ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں باب التماس الوضو، یہ باب ہے وضو یعنی وضو کرنے کا، پانی تلاش کرنے کا۔ اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت قریب ہو جائے۔ وقالت عائشہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضرت الصبح فلتمس الماء، صبح کی نماز حاضر ہو گئی، یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ فلتمس الماء، پھر پانی تلاش کیا گیا۔ فلم یوجد، تو پانی نہ پایا گیا۔ فنزل التیمم، تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اب اس پر امام بخاری ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے،
انہو قال کہ حضرت انس ابن مالک نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحان صلاۃ العصر، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، حانا اے قربا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، فالتمس الناس الوضوء، تو لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا، فلم یجدوا، تو وضو کے لیے پانی نہ پایا، فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا وضو کا پانی لایا گیا، اس کو بے وضو ان بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو واو کے کسرے کے ساتھ، وضو لایا گیا یعنی وہ برتن لایا گیا جس کے اندر وضو کرنے کا پانی رکھا جاتا ہے، وہ برتن لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الاناء یدہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ أَن يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، اور لوگوں کو سرکار نے حکم دیا کہ وہ اس سے وضو کریں، قال حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ، میں نے تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے، مطلب تینوں بابوں سے، فرأیت الماء ینبع، تو میں نے پانی کو دیکھا، نبع ینبع کا معنی ہوتا ہے پانی کا نکلنا، پھوٹنا، چشمے کا پھوٹنا، فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعہ، تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے، اصابع اصبع کی جمع انگشت، نبی کریم کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کو پھوٹتے ہوئے دیکھا، حتی توضعوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ سبھی لوگوں نے وضو کر لیا، من عند آخرہم من اولہم الی آخرہم، یہ مراد ہے، یعنی سبھی لوگوں نے وضو کر لیا۔ اب کتنے لوگوں نے وضو کیا تھا؟ بعض روایات میں یہ قول ہے کہ یہ 70 حضرات تھے، بعض روایات میں 80 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 300 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 800 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 1300 یا 1500 کا بھی ذکر ہے، اتنے لوگوں نے وضو کیا۔ اب یہ روایتیں مختلف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ سرکار کی دست مبارک سے ایک بار مطلب ظاہر نہیں ہوا، کئی بار متعدد بار یہ معجزہ سرکار سے ظاہر ہوا، اور متعدد جگہوں پر لوگ متعدد تعداد میں تھے، اس لیے روایتوں میں تعداد الگ الگ ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا، دست مبارک کو رکھا، اور سرکار کی گھائیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی نکلتا رہا، لوگ وضو کرتے رہے، اور سب نے وضو کر لیا۔ تو اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری باہ باہ۔ تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ باب اسی مقصد سے باندھا تھا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جائے اور آدمی محدث ہو، اس کا وضو نہ ہو، تو اسے پانی تلاش کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر پانی تلاش کیا گیا تھا۔ اب یہ پانی تلاش کرنا کبھی واجب ہوتا ہے تو کبھی مستحب ہوتا ہے وقت کے لحاظ سے، جیسے کہ ہم نے تفصیل ذکر کی۔ باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان، یہ باب ہے اس پانی کے بیان میں جس سے انسان کے بال دھوئے جائیں، یعنی اگر کوئی پانی ایسا ہے جس سے انسان کے بال دھو لیے گئے تو کیا وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے اس بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے بال پاک ہیں
لہذا بدن انسان سے اگر بال جدا بھی ہو جائیں تب بھی وہ بال پاک رہیں گے. لہذا اگر ان بالوں کو پانی سے دھو لیا جائے اور بالوں پر پانی پڑ جائے اور بال دھو کر پانی جو نکل گیا وہ نکلا ہوا پانی یا غسالہ یا بالوں کو جس پانی سے دھویا گیا وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک رہے گا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے کہ انسان کے بال یہاں تک کہ مردار کی ہڈیاں، یہاں تک کہ سینگ، کھر وغیرہ یہ سب کے سب پاک ہے، اور جب پاک ہے لہذا انسان کے بال اگر پانی پہ لگ گئے، پانی سے دھوئے گئے اور تو وہ پانی پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا. ہاں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک انسان کے بالوں سے انتفاع کرنا، فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں، یہ انسان کے احترام کے خلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بالوں کو جو انسان کے جسم سے جدا ہو گئے ان بالوں کو ناپاک قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بال ناپاک ہو گئے، لہذا امام شافعی کے نزدیک اگر بالوں کو پانی سے دھو دیا جائے تو وہ پانی ان کے نزدیک ناپاک ہوگا. امام بخاری ہے تو شافعی المسلک، لیکن اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی تردید میں یہ باب باندھتے ہیں. فرماتے ہیں باب الذی یغسل بہ شعر الانسان، یہ باب ہے اس پانی کا یغسل بہ شعر الانسان جس سے انسان کے بال دھو لیے جائیں. وکان عطا لا یرا بہ بأسا، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عطا ان بالوں سے جس پانی سے بال دھو لیے گئے ہوں اس پانی کے اندر کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے. وکان عطا لا یرا بہ بأسا، حضرت عطا اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے. کس بات میں؟ ان یتخذ منها الخیوط والحبال، کہ انسان کے بالوں سے خیوط اور حبال بنا لیے جائے. خیوط خیط کی جمع دھاگے کے معنی میں، اور حبال حبل کی جمع رسی کے معنی میں. یعنی حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ، عطا ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو، اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ جو حجاج میدان منا میں اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں، کٹواتے ہیں، تو جو بال نرے ڈھیر وہاں پر بال ہو جاتے ہیں ان بالوں سے رسیاں بنا لی جائیں یا ان بالوں سے دھاگے بنا لیے جائیں، ان کا استعمال کیا جائے، تو حضرت عطا اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے. یاد رکھیے، کوئی حرج نہ دیکھنا، کوئی حرج نہ سمجھنا، امام بخاری نے اس تعلیق کو اس بنا پر پیش کیا کہ دیکھیے حضرت عطا ان کو پاک سمجھتے تھے، ورنہ تو اگر ناپاک ہوتے وہ تو ایسی صورت میں ان سے رسی بنانا یا دھاگے بنانے کو وہ درست قرار نہیں دیکھتے. لہذا امام بخاری نے حضرت عطا کے اس قول کو، اس نظریہ کو یہاں پر اس پر استدلال کرنے کے لیے پیش کیا کہ بال پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. لیکن ہم نے بتایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک انسان کے بال پاک ہیں لیکن ان سے انتفاع کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عظمت اور اس کے احترام کے یہ خلاف ہے. اس لیے دور حاضر میں جو بال بیچے جا رہے ہیں، بال خریدے جا رہے ہیں 5,000 روپے کلو، 7,000 روپے کلو، یہ عورتیں اپنے بالوں کو اس طریقے سے بیچ دیتی ہے، یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ انسانی عضو سے، انسانی جز سے استمتاع اور انتفاع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نظریہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَسُورُ الْكِلَابِ وَمَمَرُّهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَسُورِ الْكِلَابِ اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی الماء الذی پر اس کا عطف ہے.
یعنی ایسے کتوں کا اور کتوں کے جھوٹے کے بیان میں کہ کتوں کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک. وممر رہا فی المسجد، ایسی کتوں کا مسجد میں گزرنے کے بیان میں یہ باب ہے. تو کتوں کا جھوٹا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کتوں کا جھوٹا ناپاک ہے. جھوٹا کھانا پینا کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے، جس میں منہ لگا کر کتا اگر منہ لگا کر پی لے کھا لے تو جو بچا ہوا کھانا پینا ہے وہ جھوٹا کہلائے گا. کتے کا جھوٹا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ناپاک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کتا کے اندر ظاہر بات ہے جھوٹا جو ہوتا ہے منہ میں لعاب ہوتا ہے، اور لعاب یہ خون سے بنتا ہے، گوشت سے آتا ہے، اور گوشت جس کا ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتوں کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو کتا نجس العین ہے. وممر رہا فی المسجد، ایسی ان کا مسجد میں گزر جانا. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کتے کو نجس العین قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کا جسم اگر سوکھا ہے اور کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو ایسی صورت میں اس کے جسم سے ہمارا جسم اگر ٹچ ہو جائے، کپڑا ٹچ ہو جائے تو ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے پاک ہے. اور ممر رہا فی المسجد، ایسی مسجد میں ان کے گزر جانے سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی ہے. وقال زہری، امام زہری نے کہا اذا ولغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ بہ. حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ اذا ولغ فی اناء، ولغ یلغ کتے کا یا کسی بھی جانور کا اپنی زبان سے پانی کو چپ چپ کر کے پینا ہے نا، یہ ولغ، یہ ولوغ کہلاتا ہے. تو دیکھیے بھینس ہے وہ زبان سے پانی کو نہیں پیتی ہے، یاد رکھیے. اس کے برخلاف کتا ہے وہ زبان سے پانی لے کر پیتا ہے. ایسے ہی جتنے درندے ہوتے ہیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے، وہ بھی پانی کو منہ لگا کے نہیں پیتے بلکہ زبان سے چپ چپ کر کے پیتے ہیں. بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ سب جانور جو ہیں وہ اپنے منہ لگا کر پیتے ہیں. تو یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جو چپ چپ کر کے پانی پیتے ہیں سمجھیے کہ وہ سب درندے ہیں. شاید کہیں پر یہ حکم ٹوٹے. بہرحال اذا ولغ فی اناء، جب کتے نے یا کسی بھی درندے نے برتن کے اندر منہ ڈال دیا، لیس لہ وضوء، کہ آدمی کے لیے اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، یتوضأ بہ، تو حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ وہ اسی سے وضو کر لے گا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ امام زہری کے نزدیک کتے کا جوٹھا پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. وقال سفیان الثوری، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ھذا الفقہ بعینہ لقول اللہ عز وجل، یہ فقہ اور یہ سمجھ کہ کتے کا جھوٹے سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو یہ فقہ یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ عز و جل کے قول کے عین مطابق ہے. ھذا الفقہ بعینہ لقول اللہ عز و جل، یہ فقہ اللہ عز و جل کے قول کے عین مطابق ہے. کیا ہے قول؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب پانی نہ پاؤ فتیمموا، تو تیمم کر لو. تو اب کتے کا جھوٹا پانی ہے تو تیمم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بھئی پانی تو موجود ہے، اور اللہ نے فرمایا جب پانی نہ پاؤ تو وضو کرو، تو تیمم کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے امام سفیان ثوری اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب پانی موجود ہے تو پہلے اس پانی کا استعمال کرے گا. ہاں چونکہ کتے کا جھوٹا ہے تو اس کی وجہ سے دل میں کچھ کراہت محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد میں تیمم بھی کر لے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول سے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے نزدیک کتے کا پانی مشکوک ہے. فرماتے وَهَذَا مَاءٌ
یہ پانی ہے، وہ فی النفس منہ شیء، اور دل میں اس سے کچھ کراہت ہوتی ہے، لہذا یتوضأ بہ وتیمم، کہ لہذا یہ شخص اس سے وضو کرے گا، وہ یتیمم، اور تیمم بھی کرے گا۔ یہ امام سوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہاں پر حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو ذکر کیا، جن کے قول سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتے کا جوٹھا پاک ہے۔ یاد رکھیے حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ یا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ اور ان کا قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد فی الشرع ہے، بات سمجھ میں آئی، اور وہ مقدم بھی ہے، لہذا ان لوگوں کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، تو ان کا نظریہ امام اعظم کے خلاف دلیل نہیں ہو سکتا۔ حدثنا مالک بن اسماعیل، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک بن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اسرائیل، ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، عن عاصم، وہ روایت کرتے ہیں عاصم سے، عن ابن سیرین، وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، قال انہوں نے کہا قلت لعبیدۃ عندنا، میں نے عبیدہ سے کہا، عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس، فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، اصبناہ من قبل انس، جو بال اصاب یصیب پہنچنا، اصبناہ جن بالوں کو ہم پہنچے، یعنی جو بال ہمیں ملے، یہ ترجمہ ہوگا، اصبناہ من قبل انس، جو بال ہمیں حضرت انس ابن مالک کی طرف سے ملے، یا یہ کہا اور من قبل اہل انس، یا یہ کہا کہ حضرت انس کے گھر والوں میں سے کسی کی جانب سے وہ ہمیں ملے، یعنی حضرت انس اور یا ان کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی حفاظت کرتے تھے، تو ان کی جانب سے ہمیں کچھ بال ملے۔ فقال، تو فرمایا، لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا، تو حضرت عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہو، احب الی من الدنیا وما فیہا، تو یہ میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو اس میں پیش کیا، اس استدلال پر پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پاک ہے، بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات، بول و براز، دم مبارک، یہ تمام چیزیں بھی پاک ہیں۔ یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کا بچا ہوا پانی جن نے پی لیا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کہیں پر یہ ہے کہ نبی کریم کے قارورہ کو، بول کو کسی نے پی لیا، جیسے کہ امام نسائی نے حدیث ذکر کی، تو سرکار نے فرمایا کہ تم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ نبی کریم کا منہ مبارک، نبی کریم کا بول و براز یہ پاک ہے۔
لہذا حضرت عبیدہ نے کہا کہ اگر سرکار کا منہ مبارک ایک میرے پاس ہو تو دنیا کی ساری کائنات کی ساری چیزیں، ساری دولتیں ایک طرف اور نبی کریم کا منہ مبارک ایک طرف، میرے نزدیک نبی کریم کا منہ مبارک دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو صحابہ کرام محفوظ بھی کرتے تھے، حفاظت بھی کیا کرتے تھے، تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا بھی کرتے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا، لہٰذا اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بزرگوں کے تبرکات کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک صحابہ کرام کے پاس تھے، یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کے ہی پاس تھے، اکثر صحابہ کرام کے پاس نہیں تھے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں جو بہتات اور کثرت نظر آتی ہے کہ ہر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے منہ مبارک کو لیے بیٹھا ہے، یاد رکھیے جب تک اس کا ثبوت نہ مل جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اس وقت تک منہ مبارک ماننا یہ کوئی لازمی امر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے لوگوں کو اس حدیث پاک سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میری طرف سے نہیں ہے، جو چیز مجھ سے نہیں سنی اور پھر بھی میری طرف منسوب کر دیا، تو نبی کریم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو لوگ صرف اس لیے کہ نبی کریم کے نام کو سن کر ہزاروں لوگ اس پر جبین عقیدت خم کریں گے اور کتنے لوگ، ہزاروں لوگ اس پر نذرانے پیش کریں گے، اس کی بنا پر اگر کسی نے کسی بال کو نبی کریم کی جانب منسوب کر کے یہ کہا کہ نبی کا بال ہے اور حقیقت میں نبی کا بال نہ ہو، تو وہ اس وعید کا مستحق اور سزاوار ہوگا۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو بہتات ہے، ہر جگہ پر نبی کریم کے جبے اور نبی کریم کے منہ مبارک ہر جگہ پر لوگ لیے بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی ساودھانی برتنا چاہیے اور ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر واقعی ہے اور دلیل قائم اس بات پر نہیں ہو پاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے تو ماننا تو ضروری نہیں، لیکن ہم بلا دلیل کے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے پاس انکار کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو بلا دلیل ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ باقی تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جانے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ تمام صحابہ کرام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہیں تھے، یاد رکھیے۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبد الرحیم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سعید بن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن سلیمان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عباد نے، عن ابن عوف، وہ روایت کرتے ہیں ابن عوف سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، عن انس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر مبارک کو مڈوایا، کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعری، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے شخص تھے جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو لیا اور اٹھایا اور محفوظ کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ بال پاک ہے، بال پاک ہے، اور نبی کریم کے بال کی تو خصوصیات الگ ہے، لیکن عام انسانوں کے بال بھی پاک ہے جب تک ان پہ کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے۔